ویلکم بیک ناظرین. جیسے گریندر سندھو سے ہماری ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمارے ساتھ امین نورانی ہے. ان سے ایز یوزول ہم ٹیکس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس کی انفارمیشن آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم ملتا رہے. امین بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو. آلدو کہ یو آر ناٹ فیلنگ ویل، لیکن آپ کا جو لیگل سائڈ سے جو ٹپس ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی آواز نہیں نکل رہی، لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ویورز کو انفارمیشن دینے کے لیے. تھینک یو. Thank you, Zia. No issues at all. It is my pleasure that I joined you. تھینک یو. بہت سے انویسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسائنمنٹ میں ایگزٹ کریں تو ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، ہمیں ایچ ایس ٹی سے ہم جو ہے ہماری جان چھٹ جائے گی. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کریں کہ اگر اسائنمنٹس میں یہ انویسٹمنٹ سیل ہو تو اس کے کیا کمپلیکیشنز ہیں ٹیکس کے حوالے سے؟ ضیا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا سیل اینڈ پرچیز اگریمنٹ میں یہ کلاز موجود ہے یا نہیں ہے. اینڈ ایف دا بلڈر از allowing یو ٹو ٹرانسفر آن این اسائنمنٹ بیسس، یس یو کین ڈو اٹ. بٹ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بلڈرز جو ہے وہ ایک ٹائم کے بعد آپ کو الاؤ کرتا ہے اسائنمنٹ کے بعد. اینی ویز، تو اگر اسائنمنٹ پہ آپ گھر بیچتے ہیں تو ایز یو سجیسٹڈ دیر آر ٹو امپلیکیشن. اگر آپ نے کاسٹ پرائز سے زیادہ پہ بیچا ہے تو آف کورس دیر از اے کیپٹل گین، رائٹ؟ یو کین ناٹ اوائڈ دیٹ. لوگوں کو یہ مبالغہ رہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈکلیئر تو ہوا نہیں ہے، پراپرٹی کلوز بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کو شو نہیں کریں گے ہمارا کیپٹل گین تو ہم اس سے بچ سکیں گے. You know that CRA is no stupid, right? And they are very smart and they know within seconds whether this property has been sold or who's the originator اور کس نے پراپرٹی خریدی تھی اور کتنے میں بکی ہے یہ. سو اس چیز کو اوائڈ کریے، ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر CRA یہ چیز پکڑتا ہے تو اس کے لیگل امپلیکیشنس آپ لوگوں کو جو سیلر ہوتا ہے اس کو بھگتنا پڑتے ہیں. اینڈ دیٹ انکلوڈز دا پینلٹی پلس انٹرسٹ اینڈ اٹس اے میس، رائٹ؟ سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو کیپٹل گین ہوا ہے اپنے ٹیکس ریٹرنس کے اندر اس کو شو کر دیا جائے. جہاں تک کہ ایچ ایس ٹی کا تعلق ہے، وہ ایچ ایس ٹی جو ہے وہ بائر کو پاس آن کی جا سکتی ہے، ان اے سینس کہ اگر آپ نے اسائنمنٹ پہ بیچا ہے تو الٹیمیٹلی بائر جو ہے وہ فائنل کلوز کرے گا. تو جب وہ فائنل کلوز کرے گا تو ہی از گوئنگ ٹو پے دا ایچ ایس ٹی اینڈ یو ہیو سولڈ آن این اسائنمنٹ بیسس، تو ایچ ایس ٹی پاس آن کی جا سکتی ہے بائر کو. ونڈرفل. لیکن سم ہاؤ دیکھیں انٹینشن اگر یہ ہو کہ اسائنمنٹ میں سیل کیا جائے، لیکن سم ہاؤ اسائنمنٹ میں سیل نہیں ہوتا اینڈ دے آر فورس ٹو کلوز، فورس ان دا سینس کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو انہوں نے وہ ڈیل کلوز کی، انہوں نے اپنے لینڈ ٹرانسفر ٹیکس دے دیے، اب رجسٹری آفس میں رجسٹر ہوا ان کی پراپرٹی. تو اگر وہ 1 سال سے پہلے سیل کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرض کریں ان کیس اگر انہوں نے پرنسپل ریزیڈنس بتایا ہوا ہے، وہ پرنسپل ریزیڈنس نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے، ایچ ایس ٹی انہوں نے نہیں دیا ہوا ہے، اور تو اس کے کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ ضیا، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر انٹینشن پرنسپل ریزیڈنس کا نہیں ہے اور اگر ہم نے پرنسپل ریزیڈنس شو کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے غلطی تو ہم نے وہیں کی ہے، جو کہ ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اینی ویز، اگر پرنسپل ریزیڈنس ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن شو کیا ہے تو جب کلوز کرتے ہیں تو اس وقت ہم کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے، اور اگر انویسٹمنٹ پراپرٹی کو ہم نے شو کیا ہے تو آپ کو ایچ ایس ٹی پے کرنا پڑے گا. اب آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اینڈ دیٹ از کہ اگر آپ اس انویسٹمنٹ پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے 1 سے زیادہ سال کے لیے یا منیمم 1 سال کے لیے اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے تو آپ کو ایچ ایس ٹی ریبیٹ واپس مل جاتا ہے. اینڈ دیٹ یو کین ایون اپلائی ارلیئر دین 1 ایئر. آپ کو کچھ چیزیں فل کرنی پڑتی ہیں، آپ کو ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے، جمع کرانی پڑتی ہے CRA کو، اور ایچ ایس ٹی ریبیٹ آپ کو CRA دے دیتا ہے. بٹ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو منیمم 1 سال پراپرٹی کو رکھنا پڑتا ہے. اور اگر 1 سال سے پہلے آپ بیچ دیتے ہیں اور آپ نے پرنسپل ریزیڈنس شو کیا ہوا ہے، as I mentioned earlier, CRA will come back to you and they are going to penalize you. So please recommend your client to avoid that. It is very easy thing کہ آپ at the time of جب کلوز کر رہے ہوتے ہیں بلڈر کو آپ نے دکھا دیا کہ پرنسپل ریزیڈنس ہے، مگر اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ آپ ایک کامن پلیٹ فارم پہ بتا رہے ہیں، لیکن جو انویسٹرز ہیں ان کا ایک پرسیپشن یہ ہے
کہ یہ سارے جو کمپلیکیشنس ہیں معاملات ہیں یہ صرف کانڈومینیم کے پرچیزز میں ہیں, یہ لو رائز ہاؤسز میں نہیں ہے. ہم اگر لو رائز ہاؤسز میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں یا ایز اے انویسٹمنٹ پراپرٹی لیتے ہیں تو اس میں سی آر اے ہمارے پیچھے نہیں آئے گا. اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دیر از نو ڈسٹنکشن ایٹ آل. This HST implications as well as the capital consequences are applicable on both condominiums as well as the low rise houses کے اوپر, دونوں کے لیے بالکل سیم رولز ہیں. سوائے دیر از اے لٹل کمپلیکیشنس کہ کتنے ٹائم پہ HST ریبیٹ جمع کرانا ہوتا ہے, وہ کانڈومینیم کے لیے تھوڑا سا مختلف ہے بنسبت لو رائز ہاؤسز کے لیے. بٹ دین اگین اٹ از جسٹ دی فارمیلٹی. ادروائز so far as laws of capital gain and HSTs are concerned, they are pretty much the same. So basically یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ no matter if you earn a single penny in this country, it's taxable. Of course it's taxable, right? If you put yourself into CRA shoes, and if the other party is making money, the CRA job is to collect taxes. That's how the country is running, right? And that is the difference between this country and many other underdeveloped countries, right? You see the difference. You have made a choice to come to this country. So you are taking benefits of all other things which the country is offering you. You better pay off your taxes. Wonderful. امین بھائی تھینک یو ویری مچ. آنے والے ایپیسوڈس میں ڈیفینیٹلی ہم کنٹینیو کریں گے بیکاز دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس, اینڈ وہ ہم کوشش کریں گے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم اسے ہم اچیو کرتے رہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ جو ان ڈیپتھ نالج ٹیکس کے حوالے سے ہے, اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بہت ان ڈیپتھ ہو, اور دوسری چیز آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں. اس کنٹری میں یو مسٹ پے ٹیکس آن ایوری ارنڈ پینی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں سے آپ نکلیں گے کیسے, اس کو آپ ہینڈل کیسے کریں گے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آپ کی انفارمیشن کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد لیسا آپ کے ساتھ ہوں گی, آپ کو ٹپ دیں گی ٹو بائی لو اینڈ سیل ہائی.